بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا اپنا ناول پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ نمبر 2، جو کہ زینیا کا نیو ناول ہے۔ تو ہوپ سو آپ انجوائے کریں گے اس کو، اور یہ ناول ادھر رائٹر کی پرمیشن کے ساتھ پوسٹ ہو رہا ہے۔ باقی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ رسپانس آپ کا بہت زیادہ فضول اور بہت ہی گندا رسپانس آ رہا ہے، آپ لوگ کو ناول پسند نہیں آ رہا۔ ابھی تو ویسے سٹارٹ ہے، آپ لوگوں کا اس کے اوپر بھی بہت خراب رسپانس آ رہا ہے، اور جو رات والا ناول ہے اس کے اوپر بھی بہت خراب رسپانس آ رہا ہے۔ تو ایسے تو نہیں چلتا ہوتا نا یار، اگر ایک بندہ آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے تو اب تو مجھے لگتا ہے جو میرے ریگولر لسنرز ہیں وہ بھی بھاگ گئے ہیں۔ 100-150 ویوز دے رہے ہو بس آپ لوگ، اور وہ بھی مجھے کمنٹس وغیرہ کوئی نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو دیٹس ناٹ فیئر۔ آپ لوگ تو یہ مجھے بھگانے والی بات کر رہے ہو۔ خیر آئیں اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل، سیکنڈ ایپیسوڈ۔ یہ ایک چمکتی صبح تھی، روشن، اجلی، پرسکون اور مدہوش کرنے والی۔ اس کے چاروں سو سبزہ بکھرا پڑا تھا، ہر طرف ہریالی پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے پیروں تلے مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو دونوں ماحول کو خوابآور بنا رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سفید لباس جو اس کے ٹخنوں کو چھو رہا تھا، جس میں سے اس کے دودیا پاؤں چھلک رہے تھے۔ اس کے خوبصورت سنہری چمکیلے بال جو شانوں اور کمر کو چھو رہے تھے اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ ہوا کے زور سے بالوں کی لٹیں اس کے گال اور چہرے کو چومنے لگتے۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ اس کے جسم کے خوبصورت خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے چہرہ اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا جہاں روئی کے گالوں جیسے بادل جمع ہو رہے تھے۔ وہ اپنی کالی گہری آنکھیں بند کرتی اس پرسکون ماحول اور کھلی فضا میں گہرے سانس بھر کر اپنے اندر سمانے لگی، تبھی کسی آہٹ پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، وہ خوش شکل، خوش لباس شخص جو اسی کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج سے پہلے شاید اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا ہو، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس شخص کو پہلے سے جانتی ہے۔ تم کون ہو؟ وہ حیرت زدہ سی اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ جوان سالہ مرد جس کی مسکراہٹ بے حد پرکشش اور آنکھوں سے شرارت و شوخی ایک ساتھ چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، صرف تمہارے لیے، ڈھیروں مسافتیں طے کر کے، کئی میلوں دور سے۔ وہ اجنبی شخص اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں بدلنے کو تھا۔ یہ عجیب سا خواب تھا جو اس نے آج دیکھا تھا۔ شروع سے خوابوں سے اس کا گہرا کنیکشن رہا تھا، ایک عجیب سا تعلق۔ کبھی کبھار اس کے دیکھے ہوئے چھوٹے موٹے خواب حقیقت کا روپ اختیار کر جاتے تھے، جس پہ سے خود بھی حیرت ہوتی۔ یہ بات اس نے شہرینہ اور تزئین پر عیاں بھی کی تو وہ دونوں اکثر اس کے ان خوابوں والی باتوں کا مذاق اڑاتی تھی۔ ویسے اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میں خواب میں جس بندے کا ذکر، خواب میں جو بندہ آیا ہو نا اس کا ذکر ہو جاتا ہے ڈیلی روٹین میں، مجھے خواب مجھے بھی بڑے آتے ہیں، یا پھر وہ کچھ خوابوں والی باتیں وہ ہو جاتی ہیں دن میں، ریالٹی میں، تو ایسا ہو جاتا ہوتا ہے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس خواب کا حقیقت سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ خواب میں موجود وہ شخص کی حقیقت میں اس کے لیے آئے گا؟ کیا اوپر والے نے اس کا جوڑ کسی ایسے شخص سے بنایا تھا، یا پھر یہ ایک عام خواب تھا؟ اپنی سوچ پر وہ خود ہی تلخی سے مسکرائی۔ یہ بات وہ کیوں بھول گئی تھی کہ پرسوں اس کے لیے احمد نامی 29 سالہ مرد آدمی کا رشتہ آیا تھا، جو کہ پسند بھی کر لیا گیا تھا۔ ممکن تھا عالیہ پھپھو تزئین کے ساتھ اسی سال اس کی بھی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتی۔ چلو اتنے تو پہلے ہی گل بات طے ہوئی ہے۔ زی تم بھی آؤ نا ہمارے ساتھ، موم ڈیڈ والا گیم کھیلو۔ زی اپنے بھائی آن کو ایرا کے گھر بلانے آیا تھا۔ آن اور ایرا دونوں ایرا کے گھر کے لان میں موجود کھیل رہے تھے۔ 7 سالہ ایرا اپنے ہاتھ میں موجود بڑی سی ڈول پکڑے زی کے پاس آتی ہوئی اس سے بھی گیم کھیلنے کا کہنے لگی۔ تم لوگوں کی طرح مجھے بچوں والے اسٹوپڈ گیم پسند نہیں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جن گڑیوں گڈوں کا موم ڈیڈ بن کے فضول سا گیم کھیلوں۔ زی اس گیم میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتا ہوا ایرا سے بولا، جس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ اچھا یوں سیڈ سا فیس مت بناؤ، میں تمہاری خوشی کے لیے کھیل لیتا ہوں، مگر آج آن کی جگہ میں تمہاری ڈالی کا ڈیڈ بنوں گا اور تم بنو گے اپنی ڈالی کی موم، اوکے؟ زی اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پنک کلر کی فراک میں موجود کیوٹ سی ایرا سے بولا، مگر اس کے بھائی آن کو زی کا یہ آئیڈیا ذرا پسند بھی نہیں آیا، اس لیے بگڑتا ہوا بولا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ کھیلنے کی، تم گھر میں جا کر اپنا وہی اسٹوپڈ سا ویڈیو گیم کھیلو۔ ڈالی کا ڈیڈ میں ہی بنوں گا اور ایرا ڈالی کی موم بنے گی۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کھیلنا تو تم ہمارے نیبر بن جاؤ، طارق انکل، ایرا کے ڈیڈ کی طرح۔
آن نے زی کی بات کو رد کر دیا تھا، وہ صرف زی کو اسی شرط پر کھلانے کے لیے راضی تھا کہ ایرا کی ڈالی کا ڈیڈ وہی بنے گا۔ آن کی بات سن کر زی کو اس پر غصہ آیا۔ ماں صدقے جائے، ڈولی دے ڈوڈو ڈیڈ بنانا سے تیار ہوئے پہ تم بیچ میں مت بولو، ایرا خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ گیم میں ڈالی کا ڈیڈ کون بنے گا، تم یا پھر میں۔ ایرا تم اب بتاؤ اپنی ڈالی کا ڈیڈ کسے بنانا پسند کرو گی، مجھے یا پھر آن کو؟ زی ایرا کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھنے لگا تو وہ کنفیوز ہو کر باری باری ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے آن ڈیڈ بن کر ڈالی کی کافی کیئر کرتا ہے، اچھے فادر کے راضی، تم گیم میں ہمارے نیبر بن جاؤ نا۔ ایرا کی بات پر آن تپانے والی ہنسی ہنس کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جو اس وقت ایرا کی بات پر سچ میں بری طرح تپ گیا تھا، مگر ظاہر کیے بغیر بولا، ٹھیک ہے ہم آن کو ڈالی کا ڈیڈ بنا دیتے ہیں، ویسے بھی اس کی پرسنالٹی اور شکل ڈیڈی ٹائپ لگتی ہے، لیکن آج کے گیم میں تھوڑی چینجنگ کرتے ہیں، آن ڈالی کا ڈیڈ ہوگا اور میں نیبر، لیکن تم میرے ساتھ رہوگی میری وائف بن کر، اور میں بنوں گا تمہارا لونگ ہسبینڈ، بالکل اپنے ڈیڈ جیسا، بولو منظور ہے؟ زی کی بات سن کر آن کے چہرے پر ہنسی غائب ہو گئی، جبکہ ایرا سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا سوچنے میں ٹائم کیوں لے رہی ہوں، میرے پاس کافی ساری سٹوری بکس ہیں جو کل والی سٹوری سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، میں تمہیں وہ ساری سٹوریز خود ریڈ کر کے سناؤں گا، لیکن اسی شرط پر کہ آج تم اس گیم میں میرے ساتھ کپل بناؤ گی اور آن ڈولی کا ڈیڈ اور ہم دونوں کا نیبر ہوگا۔ زیرا کو لالچ دیتا وہ بولا، اس کی ہوشیاری پر آن کو غصہ آنے لگا۔ فالتو باتیں مت کرو، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کپل نہیں بنائے گی کیونکہ وہ کسی بھی گیم میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، تم کافی اریٹیٹنگ پرسن ہو، اس لیے تم جاؤ یہاں سے، ہم دونوں کو کھیلنے دو۔ آن غصے میں زی کو دھکا دیتا وہ بولا، مگر زی اس کے دھکے سے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ایرا ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل رہے یا نہ رہے، لیکن تمہیں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایرا کو میں اچھے سے کمفرٹیبل کر لوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، گھر جا کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ زی نے بولتے ہوئے غصے میں آن کو دھکا دیا جس سے وہ بری طرح لڑکھڑایا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچایا، جبکہ ایرا ہاتھ میں ڈال پکڑے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہوتی ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھنے لگی۔ زی کی بات پر آن ہنسنے لگا۔ کیسے کمفرٹیبل کرو گے تم ایرا کو؟ بالکل ویسے جیسے کل رات مووی میں وہ ہیرو اس لڑکی کو کمفرٹیبل کر رہا تھا۔ آن اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں زی کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر زی کو غصہ آیا۔ شٹ اپ آن، تم حد سے بڑھ رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار غصے میں آ کر زی نے آن کو دھکا دیا تو پیچھے گھاس پر گر پڑا۔ ایرا بری طرح سہم گئی۔ میں گھر جا کر ابھی ماہی کو بتاتا ہوں کہ تم رات میں اس کے سونے کے بعد لاک کیے ہوئے چینلز کو انلاک کر کے موویز دیکھتے ہو۔ آن غصے میں کھڑا ہو کر زی کو دھمکی دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ زی ایرا کی طرف دیکھنے لگا جو سہمی بھی کھڑی اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے ایرا کے پاس جانے لگا تو اپنے گھر کے اندر جانے لگی۔ ایرا میری بات سنو، تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ہم دونوں گیم کھیلتے ہیں۔ زی ایرا کو گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھ کر اس کو کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ اسٹوپڈ بچوں والا گیم تمہیں نہیں پسند۔ ایرا زی کا بولا ہوا جملہ اس کو یاد دلاتی ہوئی ناراضگی سے بولی، چال کی رعایت تھے، یہ سچ ہے یہ گیم مجھے خاص پسند نہیں، لیکن اگر تم ساتھ کھیلو گے ہم دونوں کپل کی طرح کھیلیں گے تو مجھے اسٹوپڈ گیم بالکل برا نہیں لگے گا۔ زی ایرا کو دیکھتا ہوا بولا، آج کل بچیاں دے حال دیکھ لو، ویسے کنے کو بچے ہیں؟ مگر آن نہیں ہے تو مجھے گیم کھیلنے میں مزہ نہیں آئے گا، ویسے بھی تم نے اسے اتنی زور سے پش کیا مجھے اچھا نہیں لگا، اور پرسوں تم نے مجھے بھی اپنی سائیکل سے گرا دیا تھا، میں ناراض ہوں تم سے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا۔ ایرا اس کو بولتی ہوئی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ جن چینلز کو میں نے تمہیں دیکھنا الاؤڈ نہیں کیا وہ چینلز تم نے انلاک کیوں کیے؟ اب کی مرتبہ آ جائے ذرا تمہارے ڈیڈ، میں تمہارے سارے کرتوت ان کو بتاؤں گی۔ ماہی زی پر غصے کرتی ہوئی بولی۔ زی اس کی بات پر شرمندہ سے اپنا سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ آن کو زی کے پڑھنے والی ڈانٹ سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ پوری توجہ سے اپنا اچھا بچہ بنا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہا تھا۔ زی نے ہلکا سا سر اٹھا کر غصے میں آن کو دیکھا، جس نے ماہی کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیا تھا اور اب بالکل شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ماہی پلیز ڈیڈ کو کچھ نہیں بتانا یار، وہ مجھے بری طرح پنش کریں گے، میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا، صرف ایک مووی دیکھی تھی، وہ بھی اسکول فرینڈ کے کہنے پر، اور وہ مووی بھی فائٹنگ مووی تھی۔ ماہی کی دھمکی دینے پر وہ اپنے لیے سزا کا سوچتا ہوا ماہی کے سامنے التجائی انداز میں بولا، کیونکہ اپنے ڈیڈ سے ان دونوں بھائیوں کی بہت ذرا ڈر لگتا تھا۔ زی کی بات سن کر آن کی توجہ اپنے ہوم ورک سے ہٹی، وہ فوراً بولا، اور اس فائٹنگ سین کے بعد جب وہ عجیب سا جوکر نما ہیرو اس لڑکی کو کس کر رہا تھا وہ بھی تم اتنے غور سے دیکھ رہے تھے؟ او گاڈ، یہ کون سے بوائز ہوتے ہیں جس طرح کے سلی ایکٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو غور سے دیکھنے والے لوگ بھی کتنے چیپ ہوتے ہیں۔ تھینک گاڈ میں نے فوراً یہ آنکھیں بند کر لی تھی اس واہیات سے سین پر۔ آن کے لقمہ دینے پر ماہی نے اپنا رخ اس کی جانب کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر وہ غصے میں آن کو دیکھنے لگی۔ تم ذرا سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو میرے آگے، تمہیں میں اچھی طرح سمجھتی ہوں جتنے تم سیدھے ہو۔ اگر تمہارا ہوم ورک آدھے گھنٹے کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوا تو رات کا ڈنر تمہیں نہیں ملے گا۔ کل جاتی ہوں میں تم دونوں کے اسکول اور ذرا معلوم کر کے آتی ہوں کہ کس ٹائپ کے لڑکوں میں تم دونوں کی دوستی ہے۔ اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، آج سے تم دونوں کا ٹی وی دیکھنا بالکل بند۔ ماہی غصے میں ان دونوں کو بولتی ہوئی ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلے گی۔ زی شرمندگی سے جھک کر نیچے سے باسکٹ بال اٹھا کر اسے دوبارہ زمین پر پٹکنے لگا، جبکہ آن کو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔
कपल बनाऊंगा इरा के साथ। लो बन गया कपल। आन हंसता हुआ इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो जी ने हाथ में पकड़ी हुई बास्केटबॉल खींच कर इसे मारनी चाहिए, मगर वो साइड में होकर बाल दीवार पर जा लगी। मेरे सामने ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगा। जी आन को देखकर गुस्से में धमकी देता हुआ बोला, और जैसे मैं तुमसे खुशी खुशी अपना मुंह तोड़वाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ज़रा तुम हाथ लगाकर तो देखो मुझे, मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। आन इसकी धमकी का असर लिए बगैर जी से बोला अपना होमवर्क करने लगा, जबकि जी गुस्से में इसको देखकर खिड़की की जानी पड़ा और खिड़की से बाहर निकलने लगा, क्योंकि माही कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गए थे। अगर तुम इरा के पास जा रहे हो तो इसको बता देना कि कल गेम में डॉली का डैड मैं ही बनूंगा। आन मरे से जी को देखता हुआ बोला, अगर तुमने इसके साथ दोबारा ये चीप गेम खेला तो मैं तुम्हारे साथ दांत तोड़ दूंगा। आन जी अपने भाई को वार्निंग देता हुआ खिड़की से बाहर निकल चुका था। पीछे से आन का कहका सुनाई थी, जिसको नज़रअंदाज करता हुआ आहिस्ती से गेट से निकलकर अपने घर की दीवार के बराबर वाले घर में जाने लगा। अरे जी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तारिक जी को अपने घर के हाल में देखकर इससे पूछने लगा, क्योंकि 7 बजे के बाद इन दोनों भाइयों की रूटीन में होमवर्क और डिनर के बाद सोना शामिल था। ऐसा तारिक इसलिए जानता था क्योंकि सिकंदर इसका काफ़ी अच्छा दोस्त था और इन दोनों की फैमिलीज़ काफ़ी क्लोज थी। अंकल आज दोपहर में इरा मुझसे नाराज़ हो गई थी, मैं इसे चॉकलेट देकर मनाने आया हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मेरा के रूम में चला जाओ? जी तारिक से इरा के रूम में जाने की परमिशन मांगने लगा। यानी तुमने दोपहर में मेरी प्रिंसेस का मूड ख़राब किया था, ये भी डिनर के वक्त इतना खामोश थी। जी तुम जानते हो इरा की मदर इसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए वो बेहद हसास है। तुम इसके अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे से कोशिश करना कि वो तुमसे किसी भी बात पर हर्ट ना हो, इसका ख्याल रखा करो। जाओ जाकर मेरी प्रिंसेस को मना लो और फिर फ़ौरन यहाँ से सीधा अपने घर जाओ। तारिक जी को समझाता हुआ बोला तो जी इसकी बात पर इकरार में सर हिलाता हुआ इरा के कमरे में चला गया। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इरा जल्दी सोने के लिए लेट चुकी थी। जी को अपने कमरे की लाइट ऑन करते देखकर बेड से उठती हुई हैरत से से पूछने लगे, तुम दोपहर में नाराज़ हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी करने आया हूँ। वो इरा के पास आकर इसके आगे चॉकलेट बढ़ाता हुआ बोला, तुमने आन को कितनी ज़ोर से धक्का दिया था, इसको ज़ोर से लगी होगी, इसे कितना दर्द हुआ होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इससे लड़ना। इरा इसके हाथ से चॉकलेट लिए बिना जी को देखकर शिकवा करने लगे। वो एक ढीठ हड्डी का बना हुआ बच्चा, इसकी हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे धक्का देने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि घर जाकर मस्करा बना मुझे अपने दांत दिखाकर हंस रहा था। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जी इरा के हाथ में चॉकलेट थमाता इसे आन के बारे में बताने लगा और इसके करीब बेड पर बैठ के, आन बहुत मासूम है जी, ही इज़ अ सिंपल एंड नाइस बॉय। इरा जी को इसके भाई के मतलब अपनी राय देती हुई बोली, जिस पर जी ज़ोर से हंसा। नो ही इज़ नॉट। वो ज़रा भी सीधा और मासूम नहीं, सिर्फ मासूम बनने की एक्टिंग करता है तुम्हारे सामने। आन है तो मेरा भाई, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ दिखने में बच्चा लगता है, मगर इसके अंदर पूरा एक मर्द छुपा बैठा है। तुम इसे नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। जी इरा को देखता हुआ बोला। इरा इसके बात पर अपने शाने उचका कर रह गई, जैसे वो जी की बात सच में नहीं समझी हो। अच्छा बताओ, अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? मैं तो यही समझ नहीं आ रही, दोनों पर आवा जो सही केड़ा तो बचपन तो पैदाशी वगैरह तो केड़ा। वो इरा को देखकर इससे पूछने लगा, जिस पर इरा ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर लाया, यानी वो दोपहर वाली नाराज़गी को भुलाकर इससे दोस्ती कर चुकी थी। इरा यू आर सो क्यूट। जी इरा को देखता हुआ बोला और इसे स्माइल देता वापस जाने के लिए उठने लगा। ये लविंग हस्बैंड कैसा होता है जी? इरा की बात सुनकर जी ने इसको देखा। दोपहर में लविंग हस्बैंड बनने वाली बात पर इरा ने इससे पूछ रही थी। जी थोड़े वक्फे से बोला, लविंग हस्बैंड वो होता है जो अपनी वाइफ को ढेर सारा प्यार देता है, इसको हर वक्त खुश रखता है, इसकी केयर करता है और इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं एक बात बताऊँ, आज मैंने गलत बोला कि मैं अपने डैड जैसा हस्बैंड बनूंगा। मेरे डैड अच्छे हस्बैंड नहीं है, मैं कभी भी उनके जैसा हस्बैंड नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। जी इरा को देखता हुआ बोला तो इरा को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मगर तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे? मेरा ख्याल तो मेरे डैड रखते हैं। इरा जी को देखकर कंफ्यूज होती हुई बोली, मगर शादी के बाद ये जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है, इसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना होता है। तो इसीलिए तुम्हारे डैड चाहते हैं मैं अभी से तुम्हारा ख्याल रखूँ। वो खुद ऐसा बोल रहे थे तो मुझसे थोड़ी देर पहले। जी इरा को समझाता हुआ बोला, तो यानी हम दोनों बड़े होकर हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे? इरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैलाती हुई इससे पूछने लगी, जिस पर जी ने इसे मुस्कुरा कर देखा। यस, मैं बड़ा होकर तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। ऐसे तो हमारे पेरेंट्स में भी डिसाइड हो चुका है। मैंने डैड की बातें सुन ली थी जब वो ये बात तुम्हारे डैड से बोल रहे थे। जी इसको आहिस्ता आवाज़ में राजदारी से बताने लगा, जैसे ये बात इन दोनों के बीच सीक्रेट हो। जी शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहकर क्या करते हैं कि तुम्हें मालूम है? माँ सदके चली जावे, एडे एडे बच्चियां दी गल्लां सुन लो, सानू जेडे एडे एडे हो के नहीं पता। इरा परेशान होकर जी से पूछने लगी। इरा की बात सुनकर जी ने अपनी आंखें गोल घुमाई। हाँ थोड़ा बहुत मालूम है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? जी इरा का परेशान सा चेहरा देखकर इससे पूछने लगा। मेरे पास तो मामा भी मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे तो नहीं पता हस्बैंड एंड वाइफ बनकर क्या करना पड़ता है। तुम मुझे बताओ ना। इरा जी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, इसलिए इससे पूछने लगी, मैं तुम्हें अभी क्या बताऊँ? तुम काफ़ी छोटी हो, कुछ भी समझ नहीं पाओगी। तुम अभी से
وائف بننے کی ٹینشن مت لو، بس اتنا یاد رکھو یہ موم ڈیڈ والا گیم انتہائی فضول گیم ہے، تم یہ گیم آئندہ نہیں کھیلو گی، اور آن کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کھیلو گی، وہ تمہاری ڈالی کا ڈیڈ کبھی بھی نہیں بن سکتا، تم سمجھ نہیں ہو نا میری بات۔ ایرا کو نرمی اور محبت سے سمجھاتا ہوا بولا تو ایرا بالکل سیریس ہو کر زی کی باتوں پر اپنا سر اقرار میں ہلانے لگی، مگر وہ ہسبینڈ وائف والی بات سن کر تھوڑا پریشان نظر آ رہی تھی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی ہسبینڈ اور وائف نہیں بن رہے، بڑے ہو کر بنیں گے، تم میں بھی آرام سے سوچو، میں چلتا ہوں۔ زی ایرا کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ جب ہم دونوں مال گئے تھے تب تک تمہارا انویٹیشن کارڈ میرے ہینڈ بیگ میں موجود تھا، لیکن واپس گھر آنے کے بعد مجھے معلوم نہیں تمہارا کارڈ کہاں مس ہو گیا۔ رومانہ نے خود مجھے تمہارا انویٹیشن کارڈ دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، پرسوں رومانہ کے بھائی کے ریسیپشن پر آ رہی ہو نا؟ کیونکہ مجھے تمہارے بغیر اکیلا ہرگز نہیں جانے دیں گی۔ وہ شیرینہ سے موبائل پر بولی، دماغ پر زور دینے پر بھی اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ شیرینہ کا کارڈ اس سے کہاں مس ہو گیا تھا۔ تم نے تو اپنی پھپھو کا ڈر بلا وجہ خود میں بٹھایا ہوا، وہ اتنی اسٹرکٹ بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کارڈ کی تو خیر ہے، مجھے تمہیں فہد بھائی رومانہ کے بھائی کے ریسیپشن میں چھوڑ آئیں گے، 9 بجے تک ریڈی رہنا، تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گی۔ شیرینہ اس کو بول کر فون رکھ چکی تھی، وہ چاہ کر بھی شیرینہ کو اپنی پھپھو کے موڈ کے بارے میں نہ بتا سکی، جو کسی بھی پل ایک دم سے چینج ہو جاتا تھا۔ وہ الگ بات تھی، جب بھی شیرینہ اس سے ملنے ان کے گھر آتی تو پھپھو ہمیشہ اس کی دوست کے سامنے اچھے اخلاق سے ملتی تھی۔ چلو شکر ہے پھپھو تیری دوست کے سامنے عزت رہا ہلندی سی۔ ایرا کہاں ہو تم؟ عالیہ پھپھو کی آواز پر ایرا ایک دم اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ اچھا ایرا ہے والی، دھیان کہاں ہے تمہارا لڑکی؟ چولہے پر کھانا رکھ کر سو گئی تھی کیا؟ ساری ہنڈیاں جل چکی ہے، اب رات کو کھانے میں کیا میں اپنی بوٹیاں تم لوگوں کو پیش کروں گی؟ وہ عالیہ پھپھو کی ڈانٹ سن کے ایک دم متلاشی نگاہوں سے تزین کو ڈھونڈنے لگی۔ پھپھو آج کھانا بنانے کی میری نہیں بلکہ تزین کی باری تھی۔ ایرا اپنی پھپھو کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر آہستہ آواز میں عالیہ پھپھو کو بتانے لگی کہ قصور اس کا نہیں تزین کا ہے، بس تم اس پر اپنا کیا ہوا دھرا کرو، وہ تم پر اپنا بگڑا ہوا کام ڈال دے۔ تم دونوں مل کر مجھے ایسے بے وقوف بناؤ، اگلے ماہ 23 سال کی ہو جاؤ گی، مگر مجال ہے جو تمہیں عقل چھو کر گزری ہو۔ ہر وقت باہر گھوم پھر لو، سیر و تفریح کروا لو تم دونوں سے، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس بات کی سزا دی۔ چلو تزین کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر تمہارے ماں باپ کو تو ذرا اپنی اولاد کا احساس نہیں ہے، مجال ہے جو پلٹ کر تمہارے باپ نے یا پھر تمہاری ماں نے تمہاری خبر لی ہو۔ عالیہ پھپھو اپنے خراب موڈ کا سارا غصہ ایرا پر نکال کر وہاں سے جا چکی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر ایرا کا اپنے ماں باپ کو لے کر دل دکھا تھا، اس کی پھپھو کا غصے میں بولا ہوا ایک لفظ بھی غلط نہ تھا۔ جن دنوں طارق اپنی جاب کے سلسلے میں یورپ گیا تھا، واپسی پر پاکستان اپنے ساتھ ایلی کو بھی بیوی بنا کر لایا، جس کے بعد ان دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے پر ایلی مشکل سے 4 سال ہی طارق کے ساتھ رہی اور اولاد کی شکل میں ایرا کو طارق کی سپرد کر کے ہمیشہ کے لیے طارق کی دنیا سے نکل گئی۔ ایرا کی پیدائش سے لے کر 7 سال تک طارق خود اپنی بیٹی کی پرورش کی۔ طارق کا دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کا پروگرام تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنی بہن عالیہ کو آگاہ کیا، مگر عالیہ کو علم ہرگز نہیں تھا کہ اس کا بھائی اپنی بیٹی ایرا کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر اچانک ایک دن بتائے بغیر طارق باہر ملک چلا گیا، جس کے سبب 7 سالہ ایرا طارق کی بہن عالیہ کے پاس آ گئی۔ عالیہ کے پاس پہلے اس کی بھانجی تزین پرورش پا رہی تھی، کیونکہ طارق اور عالیہ کی چھوٹی بہن اور بہنوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تزین کے بعد ایرا کی ذمہ داری اب اسی کے سر آ چکی تھی، جس کے سبب عالیہ کو خود اپنی شادی نہیں ہو سکی۔ بینک کی جاب کے ساتھ اس نے بھانجی اور بھتیجی دونوں کی پرورش اکیلے کی، اس وجہ سے عالیہ ان دنوں دونوں پر کافی سختی پڑتی تھی۔ ایرا کو عالیہ کی سخت طبیعت اور اس کا رویہ اتنا برا بھی نہیں لگتا تھا، مگر جب عالیہ اس کے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی بولتی تب ایرا کا اپنی پھپھو کی بات پر کافی دل دکھتا تھا، کیونکہ باہر جانے کے بعد طارق نے آج تک پیچھے مڑ کر اپنی اولاد کی خبر تک نہیں لی تھی۔ ایرا یہ ساری باتیں سوچتی ہوئی بے دلی سے کچن میں جا کر دوبارہ سے کھانا بنانے لگی۔ دوپہر 12 بجے کے وقت گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ سورج سوا نیزے پر معلوم ہوتا تھا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں یوں ٹریفک کا جام ہو جانا بیزاری کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر وہ دیگر افراد کی بنسبت آرام سے اپنی گاڑی میں اے سی کی کولنگ سے محظوظ ہوتا۔ دوسرے گرمی سے بے حال ہوتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں طرف سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جانے پر دہائیاں دے رہے تھے۔ تب زیاد کی نظر دوسری طرف سڑک پر جام ٹریفک میں موجود اس لڑکی پر پڑی، جو پیلے رنگ کی اسکول وین میں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے زیاد کی نظر اس لڑکی کے چہرے سے ہٹ نہ سکی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا کھویا کہ پھر کوئی دوسرا اس کو یاد نہ رہا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہوتی تھی۔ گرمی کی شدت کے باعث ٹشو سے چہرے پر آئے پسینے پہنچتی وہ سیدھی زیاد کے دل میں اترنے لگی۔ گرمی سے بے حال ہو کر وہ اپنے دوپٹے سے خود کو پنکھا جھلتی بیزاری سے بچوں کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ بس میں موجود اس حسینہ کی صدا پر زیاد کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ اچانک اس کی گاڑی کے شیشے کے آگے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑکی کا شیشہ بجانے لگا، تو زیاد کو اس نوعمر لڑکے کی مداخلت پسند نہ آئی۔ زیاد نے اس لڑکے کے ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر ہونے کو کہا، مگر وہ لڑکا اپنے ہاتھوں میں پھول پکڑے اس کی گاڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، جس کی وجہ سے زیاد کو گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا پڑا۔ میں نے تمہیں ہٹنے کا کہا، یہ پھول نہیں چاہیے، سامنے سے ہٹو۔ زیاد اس لڑکی کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اس نوعمر لڑکے سے بولا، صاحب لے لو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بچہ جس سے زیاد کو پھول بیچنے پر بزید تھا، زیاد نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی اور اپنی پاکٹ کی طرف اس کا ہاتھ بڑھا۔
اللہ نے پہلے سے بھلا کیا، یہ لو یہ پیسے پکڑو، یہ سارے پھول اس لڑکی کو دیو جو یہ پیلے رنگ کی بس میں بیٹھی ہے 3 نمبر والی۔ زیاد اس لڑکے کو بس کی طرف اشارہ کرتا ہوا بتانے لگا اور ساتھ ہی والٹ سے پیسے نکالے۔ وہی لڑکی جو ان چاروں لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت دکھتی ہے، لڑکے نے جسے کنفرم کرنا چاہا۔ اس کی بات پر زیاد نے گھورتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا۔ ہاں وہی آسمانی کپڑوں والی۔ زیاد نے بولتے ہوئے ہزار کے 2 نوٹ اس لڑکے کو پکڑائے تو وہ لڑکا ہونک بنا زیاد کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر بس میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر روڈ کراس کرتا ہوا اس کے پاس جانے لگا۔ زیاد کی نظر دوبارہ اس لڑکی پر ٹک گئی۔ جلتی گرم ہواؤں کے تھپیڑے اس وقت اس کو اتنے برے نہیں لگ رہے تھے کہ دوبارہ شیشہ اوپر کر لیتا۔ وہ نوعمر لڑکا اس دوسری سائڈ پر بس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے موجود سارے پھول پکڑاتے ہوئے اس نے زیاد کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی حیرت سے پھول پکڑے زیاد کو دیکھنے لگی، تبھی اچانک بس چل پڑی۔ اے سنو! بے اختیار زیاد چیخا، مگر اس کی چیخ ٹریفک کے شور میں دب چکی تھی، بس آگے نکل چکی تھی۔ اپنے ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ لیے وہ 2 سال پرانی بات کو یاد کرتا ہوا مسکرایا۔ رات کے پہر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ پری چہرہ زیاد کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اچھا وہ جڑی مال دے وچ گئی سی تے مال دے وچ نا مال میں اس کا کارڈ گر گیا تھا۔ سورج کی کرنیں اپنی روشنی سے سکندر ولا کو روشن کیے دے رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ روز معمول کی طرح اس کی ماں پہلے ناشتے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مارننگ ماں۔ عادت کے مطابق زیاد اپنی ماں کو سلام کر کے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہوا اپنی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ کل رات کافی دیر تک جاگ رہے تھے، خیریت تھی؟ زیاد اپنی ماں کی بات پر چونکا۔ زیادہ دیر تک کمرے کی جلتی لائٹ سے شاید اس کی ماں اندازہ لگا چکی تھی، جس پر زیاد پلیٹ اپنی کمرے جانب کھسکاتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں کل رات نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کافی لیٹ سونا ہوا۔ زیاد نے نیند نہ آنے کی وجہ نہیں بتائی کہ وہ اس مہاجبین کا چہرہ ذہن میں لائے کل رات صرف اسی کے متعلق کافی دیر تک سوچوں میں گم تھا، جس کو کل وہ ایک مرتبہ پھر شاپنگ مال میں دیکھ چکا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ آفس میں کام کی زیادتی ہے، پھر کوئی ٹینشن بالکل نہیں ہے، اور وہ بہت خاص وجہ لگ رہی ہے جس نے تمہیں کل رات جگائے رکھا، مگر وہ وجہ تم شاید اپنی ماں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی ماں کی بات سن کر ناشتہ کرتا زیاد کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ وہ ناشتے میں مگن اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ اسی طرح بچپن سے اسے اندر تک جان لیا کرتی تھی، پھر بھی اس کے باوجود پوچھنے لگا، آپ کو کیسے معلوم وہ وجہ کوئی خاص ہے؟ کل رات میں آفس ورک میں بھی بزی ہو سکتا تھا۔ زیاد اپنی ماں کو دیکھتا ہوا بولنے لگا جو اس کے لیے فریش جوس کلاس میں نکال رہی تھی۔ تمہارا چہرہ اس وقت 100 وولٹ کے بلب جیسا روشن ہے۔ میرے بچے اور ایک ماں کی نظریں اپنی اولاد کو اس کے فیس سے خوب جج کر سکتی ہیں کہ اس کا بچہ اس وقت کیسا فیل کر رہا ہے یا پھر وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو اس وقت تمہیں آفس ورک کی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی دوسرے کام کا برڈن، تو پھر کب ملوا رہے ہو اس خاص وجہ سے؟ اب کی بار زیادہ اپنی ماں کی بات سن کر کھل کر ہنسا۔ پہلے میں خود تو مل لوں اس سے، اتنا بول کے اس نے جوس سے بھرا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زیاد کو پورا یقین تھا وہ اس انویٹیشن کارڈ پر مطلوبہ ایڈریس پر کل ضرور آئے گی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی لڑکی ہے جس کا تم ریان سے ذکر کر رہے تھے، جو 2 سال پہلے تمہیں نظر آئی تھی۔ اپنی ماں کے منہ سے اگلی بات سن کر اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ریان نے آپ کو یہ بھی بتا دیا؟ کوئی بات اس فالتو آدمی کے پیٹ میں نہیں رہ سکتی۔ اس کو سچ میں ریان کی حرکت پر غصہ آیا تھا، وہ خود اپنی ماں کو بتا دیتا مگر مناسب لفظوں میں۔ اس وقت وہ کافی آکورڈ محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً ریان نے پورا خلاصہ ماں کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ اپنے بھائی پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم پچھلے 2 سالوں سے اپنی شادی کے موضوع کو ٹال رہے ہو۔ میں اسی لڑکی سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں تاکہ اس لڑکی کو تمہارے لیے سکندر ولا میں لا سکوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر اس کے چہرے پر اسمائل آئی اور ایک اطمینان سا دل میں محسوس ہوا۔ زیاد نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آپ کو پسند آئے گی نا؟ زیاد بے چینی کی سی کیفیت آنکھوں میں اور اپنے لہجے میں سمائے اپنی ماں سے سوال کرنے لگا، جیسے اپنی ماں کی مرضی اور پسند اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ تمہیں پسند ہے وہ لڑکی؟ اس کی ماں الٹا زیاد سے پوچھنے لگی، جس پر وہ بے ساختہ بولا، بہت زیادہ پسند ہے ماں، وہ کبھی بھی میرے ذہن سے نہیں نکل ہی نہیں پا رہی، کبھی بھی اس کو بھول ہی نہیں پا رہا۔ اپنے بیٹے کے لہجے میں بے قراری کی شدت محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ سیکنڈ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب علی کمنٹ سیشن کی طرف۔ ایک منٹ میں ذرا اٹھ کے بیٹھی ہوں۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ خوشا اعظم زبردست ناول، دل سے پسند آیا، بہت ہی اچھا لگا، تھینک یو سو مچ سسٹر ریچ۔ ویلکم مائی ڈیئر
بشرا آپ کو پسند آیا، آپ کو اچھا لگا، بس اسی طرح آپ لوگوں کو پسند آتا رہے تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے چھوٹے رسپانس سے۔ سحر اقبال بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو سحر۔ انیس بانو بہت ہی زبردست ناول ہے، آپ کی آواز میں سننے کا مزہ ہی اور ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر، اور بہت شکریہ پسند کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جملے ہی ہوتے ہیں جس کے اگلے بندے کا مورال ہائی ہوتا ہے اور نا ریکارڈنگ کرنے میں نا موٹیویشن ملتی ہے۔ نہیں تو جیسے میری طبیعت ہوئی ہے نا، میرا بالکل بھی نہیں تھا مائنڈ کہ آپ کو میں یہ دوں ناول آپ کے لیے ریکارڈ کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آج طبیعت میری تھوڑی سی اپسیٹ ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا چلیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بس رسپانس ہی ہے جو مجھے دکھی بھی کر دیتا ہے اور خوش بھی کر دیتا ہے۔ قاسم نواز نے دل بھیجے ہیں۔ ہدا شفیق نائس ایپی، تھینک یو ہدا۔ ملک صبا زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ صبا، آپ کافی دن بعد آئی ہیں، اب آپ بھی مجھے لگتا ہے کافی بیزی ہو گئی ہیں، آپ میں ٹائم ہی نہیں دیتی، تو خیر ایڈٹ کے لیے ٹائم دیتی ہیں، ویسے چینل پہ ٹائم نہیں دیتی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری جو کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے اور سیکنڈ ایپیسوڈ بھی اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ جی۔